السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اللہ کے فضل سے اور نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ پاک کے صدقے سے جمعۃ المبارک کی اس عظیم نشست کا موضوع رجب کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان پاک میں سے 12 اماموں میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ یہ ذکر عبادت ہے کیونکہ مولا علی کے شہزادے کا ذکر ہے جن کی مودت ہمارے اوپر فرض ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ان کی معیت، ان کی غلامی، ان کی صحبت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے سارے میرے آقا ہیں جعفر امام خدا، میرے آقا ہیں جعفر امام خدا، تاجدار زمان پرتو مصطفیٰ، ہے عطائے خدا جس کا صادق لقب، اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے۔ سید الاصفیاء پرتو مصطفیٰ، ابن خیر النساء راحت مصطفیٰ، حسن ولایت مرتضیٰ، زبدۃ الاولیاء، استاذ العلماء، شیخ المحدثین، امام المفسرین، حجت الکاملین، سرور سالکان، مفسر قرآن، قطب زمان، امام زمن، خاتون جنت، جنت کا چمن، دین کا باغبن، حضرت سیدنا و مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے سجادہ نشین۔ آپ کے محامد و محاسن بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے علم کے ایسے ایسے گلستان آباد فرمائے جن کی کوئی نظیر نہیں، جن سے دین اسلام میں ایک ایسی بہار پیدا ہوئی جس نے کائنات ارضی کو ایک ایسی مہک عطا فرمائی، جس نے دنیا علم کے مشام جام کو معطر کر دیا۔ آپ وارث علم ظاہر و باطن، صاحب کشف و کرامت اور اقلیم و علم کے سلطانوں کے سلطان تھے، سخاوت کی دنیا کے تاجدار، ابرار کے سردار اور اہل علم کے اقتدار تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ بلند و بالا مقام کے مالک تھے امام جعفر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مختصر سا تعارف۔ عاشق کہتا ہے چمک رہا ہے نبی کے گھر میں چراغ بن کر امام جعفر۔ صرف کنڈے نہ کھاؤ نا، اچھا آپ سبحان اللہ۔ لنگر مارنے ٹائم کے تو سارے بڑے چوڑے ہو کے کھانے، جنہاں نے ذکر سن رہے ہو جاگ کے بیٹھو۔ یہ شیعہ نہ امام نہیں، یہ اہل سنت نہ امام ہے۔ چمک رہا ہے نبی کے گھر میں چراغ بن کر امام جعفر صادق، بلندیوں سے بلند تر ہے یقین جانو امام جعفر صادق، ذکاؤ ادراک فہم و دانش کا پا لیا ہے خزانہ اس نے، ملے گی اس کو غنا کی دولت، پیا ہے جس نے بھی جام جعفر صادق۔ خدا سے مانگو سرات الفت، نبی کی اولاد کی محبت، شہید کربل کے راستوں پہ پر چلے چلو ہے پیام جعفر امام صادق۔ میں نوریوں کے خضر جلوں میں جو سوئے خود بری چلوں گا، تو اہل محشر کہیں گے دیکھو وہ جا رہا ہے غلام جعفر صادق۔ انشاءاللہ
یہ آواز آئے گی، وہ دیکھو جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، وہ دیکھ کے فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ۔ پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا اور آپ نے کیا سنا، بس چند ایک بندے ہیں جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ کہتے ہیں محشر کا دن ہوگا، آواز تو آئے گی نا، اپنے اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ امام جعفر صادق کہیں گے وہ جو آ رہے ہیں یہ میرا غلام ہے، آنے دو۔ کوئی سمجھ آئی؟ اس وقت کو یاد کر لے بیٹا، ان کے بغیر بات نہیں بنتی نا، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا نام گرامی، اس میں گرامی جعفر ہے، مشہور نام آپ کا جعفر ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، آپ کے القاب صادق، فاصل، طاہر، مشہور ترین لقب صادق ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام فروا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم کی بیٹی، اور حضرت قاسم جو ہیں وہ بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، ان کا نام ہے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ یہ محمد بن ابو بکر جو تھے نا، یہ اپنی ماں کی گود میں تھے، دودھ پیتے تھے، تو ان کے والد محترم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے مولا علی کے ساتھ نکاح کیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ شیعو تم بھی سنو۔ تو حضرت بکر صدیق کی جو زوجہ پاک ہے حضرت اسماء بنت امیس، انہوں نے مولا علی کے ساتھ نکاح کیا، بچہ گود میں تھا۔ اس محمد بن ابو بکر کی ساری پرورش جس نے کی، جس نے پڑھایا، سب کچھ اس کو علی کہتے ہیں، اور جو علی کے عشق میں شہید ہوا، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، یہ محمد بن ابو بکر ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر ہیں، تاریخ کی کتب میں بڑی واضح طور پہ لکھا گیا ہے، ان کو شہید کرنے کے بعد گدھے کا جو چمڑا ہوتا ہے نا گدھے کا، اس کے اندر لپیٹ کر جلا دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو پالا علی نے ہے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا قاسم، قاسم کی ماں کا نام تھا ام فروا۔ یہ جو ام فروا ہے نا، یہ ماں ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ تو ننیال میں جعفر صادق کا رشتہ ماں کی طرف سے صدیق اکبر تک جاتا ہے۔ باپ ان کا جو ہے اس کا نام ہے حضرت امام باقر علیہ السلام، جو کہ بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے شہید کربلا کے، شہید کربلا بیٹے ہیں علی کے۔ تو اس طرح باپ کی طرف سے ان کا سارا ددیال جو ہے وہ علی والے ہیں۔ کوئی سمجھ آیا؟ یہ ہے آپ کے جو انگوٹھی تھی نا، جو انگوٹھی آپ پہنتے تھے، اس کے اوپر ایک، یہ جتنے بھی امام گزرے اس کے اوپر ایک کلام لکھی ہوتی تھی۔ اسی انگوٹھی کے ساتھ اگر کوئی خط وغیرہ لکھتے تو اس طرح مور لگاتے تھے، پتہ چل جاتا تھا یہ حضرت امام جعفر صادق کی انگوٹھی ہے، یہ ان کی مور ہے، یہ ان کی طرف سے حکم ہے۔ آپ کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرا اپنا ذاتی وظیفہ یہی ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ ہر وقت میں جو پڑھتا ہوں
جس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں اس طرح پڑھتا ہوں، اگر کسی کے ہاں رزق کی کمی ہے اور اس کے معاملات بہتر نہیں ہو رہے ہیں تو نماز فجر کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھے، درمیان میں 100 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ. اس کی یہ کمی پوری ہو جائے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا جس بادشاہ کا آمنا سامنا ہوا جو آپ کا معاصر تھا، آپ کے وقت کا بادشاہ تھا عباسیوں میں سے، اس کا نام ہے ابو جعفر منصور. یہ آپ کے مد مقابل تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع ہے. بہت بڑے بڑے اماموں نے، بہت بڑے بڑے محدثین نے آپ سے علم حاصل کیا ہے. اور آج ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ سنیوں کی محفل میں شاگردوں کا ذکر کیا جاتا ہے، استاد کا نہیں کیا جاتا. ہم کہتے ہیں بھائی ذرا استاد کا ذکر بھی کریں کہ پتہ چلے، کیونکہ شاگرد کی کامیابی کے پیچھے استاد ہوتا ہے. اب میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے اپنا ذکر کروں اور اپنے اساتذہ کا ذکر نہ کروں، یہ تو بہت بڑی ذاتی ہے. پھر خوش بھائی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سارے شاگرد گزرے جنہوں نے طوفانوں کے منہ موڑے. یہ بڑے بڑے محدث تھے. آپ کے شاگردوں میں ایک بہت بڑا نام ہے جو بہت بڑا محدث ہے، یکشا بن سعید. اور آپ کے شاگردوں میں بہت بڑا نام ہے، 4 اماموں میں سے سب سے بڑا امام جس کے ہم سارے مقلد ہیں. اور اگر اس کے مقلدین کو دیکھا جائے تو آپ کو ان کے مقلدین میں صفوں میں داتا علی اجویری بھی نظر آئیں گے، میرے علی بھی نظر آئیں گے. بہت بڑی تعداد ہے اولیاء کی جو ان کے مقلد ہیں. وہ حنفی ہیں. ان کے امام کا نام ہے فقہ کے امام، امام نعمان بن صادق، مشہور لقب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہم سب کے امام ہیں. انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے نا، وہ انہوں نے امام جعفر صادق پاک سے علم حاصل کیا ہے. اور یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر میں جعفر صادق اور امام باقر کے جوڑے سیدھے نہ کرتا. جتنا کوئی آپ مطلب ولایت کے اندر بھی آپ دیکھ لینا کہ کوئی فقیر اگر بہت پہنچا ہوا ہے نا تو اس کے پیچھے جا کے بھی آپ کو کوئی سید ہی نظر آئے گا، کیونکہ ولایت سادات کے گھر کی. میرے مرشد اوان ہیں جن کا میں مرید ہوں، وہ سید نہیں ہے. وہ علوی اوان ہے، حضرت غازی عباس علمدار کے اولاد سے، لیکن وہ مرید ہیں بخاری سیدوں کے. وہ چاہ کو نہیں رہا. ان کے مرشد کا نام ہے سید سردار علی شاہ بخاری، اور سید سردار علی شاہ بخاری کے مرشد کا نام ہے شیر پاک گیلانی. ان کے مرشد کا نام ہے سید قطب علی شاہ بخاری. اور میں نے جا کر جو حصہ لیا وہ اپنے آباء و اجداد کا لیا ہے. ہاں جی، اب پیر میر علی شاہ جو ہیں ان کے مرشد بھی آوان ہے، لیکن اب ہر بندہ وان بھی نہیں نے میں دسا وہ لوگ انجی بڑے ہیں. ایک میں بتا اس نتے ایک حدیث سن لو. نبی علیہ السلام فرمایا جیڑا بندہ اپنا نسب چینج کرنا وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے. ایک گل میں اتنے لوگوں سے نہ کر رہا، میں اپنے گران لوگوں سے کر رہا ہوں کیونکہ میری ویڈیو بڑی دور تک دیکھی جانی. میں پنڈی کے اندر اپنے گران انہیں بندہ جاننا جڑے ساڈے گرام بوچی اتنے امان بڑے تو میں انہیں کہنا نا پیو چینج نہ کرو. اسی دیا گلا جیڑا پیو ہے اس نے آپ میرا پیو ہے، اس نے کوئی ایسی گل نہیں. تے موچی ہونا بھی کوئی
اے نہیں کہ بندہ ان تلے زمین تے لے گیا تے نہ ہی ہونا بھی کوئی مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی آ گئی جس طرح پنجاب وچ کہنے نے کمیاں نے کار پئی تو تیرے نال لٹ لگے میرے نزدیک کمی ہوے جڑا رسول اللہ نہ گستاخ ہے جس حضور نے کلمہ پڑھ لیا وہ کمی نہیں ساڈے سر نہ تاج ہے موچیاں نہ کام کرنا نائیاں نہ کام کرنا یا کوئی بھی کام کرنا ایک کسب ہے ایک کہوے اے نبیاں بھی کام کیتے ہیں حضور نے اپنی جُتی مبارک خود کٹی ہے پھر اٹھ کے آسو تساں کسی اس طرح کلمہ پڑھنے لیں کمی نہیں سمجھ سکتے یہ ساڑھے دین کی اجازت ہے نہیں ہے اسی واسطے حضور نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں حضور آخری خطبے فرما گئے ساڑھے نزدیک آلہ فالا اوے جڑا حضور نہ غلام ہے جڑا حضور نہ غلام نہیں او باہیں جتنا مرضی آلہ فالا ٹکر رہے اسی اس کی سیادت نہ مننے وہ پیر نصیر آخر میں شود سیدہ میں نہ مننا بندہ ہوئے سید تے پیو دادے میں ذکر ہی نہ کرے ہے جی ایک بھی نہیں ہونا اس واسطے ایک خاص گلہ جڑی ہے میں دسنا نہ سمجھوں تو میرے دوستو عرض ہے کرنے ہیں امام جعفر صادق پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں ابن جری آپ کا شاگرد ہے مالک بن انس آپ کا شاگرد ہے شعبہ آپ کا ابو ایوب سختیانی اور امام سوری سمجھ آ رہی ہے ابن عینیہ وغیرہ یہ بڑے بڑے امام اور محدث اور مفسر گزرے ہیں یہ سارے آپ کے شاگرد ہیں اور سب سے بڑا فقہ کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شاگرد ہے آپ کا شاگرد ہے علم جعفر جو یہ بھی سادات کو ملا ہے وہ کسی کو عطا کرے تو یہ بڑا مشکل علم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بہت سارے اور علم آ جاتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے بتا دینا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ایک علم ہے اس کو بابڑے بھی مانتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ علم ہے بھائی وہ انگریزوں نے ایک اتنا سا بیڑا سا بنایا ہے اتنا سا وہ کیمرہ آپ کے اندر جاتا ہے بتا دیتا ہے کون سی انتڑی کے اندر کس جگہ پہ انفیکشن ہے اینڈوسکوپی کرائیں انگریز پڑھا کے تساں سارا کچھ دسنے میں سمجھ تو نہیں آئی چاچے ہوئی ہتھے پکڑے ہیں دنیا پوری نہ رابطہ جی جتھے جو ہو رہا ہے دس رہا ہے ایسا مان لیا جنہوں نے ساری چیزاں عطا کی انہوں نے کیوں نہیں منانی تو میرے دوستو علم جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام نا اس تاریانہ علم قرآن ہے نا ستاریانہ ذکر بس سما ذات البروج اسی طرح اے جڑے برج اے پھر 12 برج بننے انہاں نا علم پھر اس نے بہت سارے اور علم اے پھر سادات اکرام سینہ بسینہ ایک کیوں کتابی علم نہیں ہے اے الہامی علم نصیب ہونے وہ پھر اگے عطا فرمانے شروع تو اور تو نہیں شروع تو سادات تے دروازے تے لوگ آنے وہ سید پاویں غریب ہوئے یا امیر ہوئے اس نے دروازے پر آ کے نا اپنی درخواستاں پیش کرنے کوئی کہنا ماں بیمار ہے دعا مانگو کوئی آنا اولاد نہیں کوئی آنا کاروبار نہیں کوئی بھی انہاں کوئی تنگی تکلیف ہوئے کوئی آن کے پوچھنا مہربانی فرماؤ دسو یہ جڑا اساں پوچھنے صاحب کتے لے کے آئے ہن نائے نہ پہلا حرف ہوئے نا امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1500 سال پہلے بیماریاں دسیاں نائے نہ پہلا حرف اگر میں دسو نا تو میں بیماری دس چھوڑنا اے علم ہے اس تو تے پھر بڑیاں کتاباں لکھیاں گیا بڑیاں محنتاں ہوئیاں
بڑا کچھ لوگوں کی تھا اے آپ نے علم ہے. اور میں اس لیے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں کہ ادھر میں اس اور پڑھا گے یہ کیا چیز ہے، اس نے میں صرف معنی کر دینا. جعفر کس کو کہتے ہیں؟ جعفر. جعفر بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو 4 ماہ تک پہنچ کر اپنی ماں سے جدا ہو جائے. عربی کے اندر اس کو جعفر کہتے ہیں. جعفر کشادہ اور گہرے کنویں کو کہتے ہیں. المنجد بہت کشادہ گہرا کنواں ہو اس کو بھی جعفر کہتے ہیں. یہ ایک ایسا علم ہے جس میں حرفوں کے اسرار سے بحث ہوتی ہے اور اس کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی مدد سے آئندہ پیش آنے والے حالات واقعات کا پتہ لگا دیتے ہیں. اب اس کا استاد کون ہے جس نے یہ علم عطا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے اللہ نے مجھے 10 علم عطا فرمائے. ان 10 میں سے ایک تقسیم ہوا جس میں اولیاء کا علم بھی ہے، جس میں صحابہ کا علم بھی ہے، اور جس میں علماء کا علم بھی ہے. بہت بڑے بڑے عالم، مفسر، محدث، محقق وہ اس ایک علم کے اندر ہے. وہ علم ہے فرمایا اس کے علاوہ 9 علم ہے. حضور نے فرمایا وہ 9 علم اور یہ ایک 10واں علم یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابو. یاد کر لیں یہ حدیث صرف اتنی کی ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی حدیث نہیں. جو بنائی گئی ہے وہ کڑی گئی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. اس کو بڑی بحث ہو چکی ہے. ہمارے علماء نے حق ادا کر دیا جو صحیح حق والے. سمجھے؟ حدیث اتنی کی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے ذی شان ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا. اب جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے کے ذریعے شہر میں داخل ہو. تو شہر کے اوپر چھت نہیں ہوتی، شہر کی دیواریں بھی نہیں ہوتی. لوگوں نے تو بہت کچھ بنایا، دروازہ بھی بنا دیا، اس کی دیواریں بھی بنائی، کنڈا بھی لگا دیا. کوئی حدیث نہیں ہے. یہ اسماعیل اس طرح بحث سے گزرا ہے، یہ اس کی گھڑی ہے. اس کا والد بھی کذاب تھا اور وہ بھی کذاب تھا. اس کے اوپر محدثین نے بحث کی ہے. اور مولا علی کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہوا ہے. جو بھی ان کی شان میں حدیث تھی اس کے اندر بڑا رد بدل کر کے لوگوں تک پہنچائی گئی. اس کے اوپر پچھلے جو صدی گزری ہے اس میں ہمارے علاقے کے ہمارے اپنے رشتہ داروں میں سے جو بندی عالم تھے جنہوں نے بہت سارے مناظرے اہل سنت کے مولویوں سے کیے ہیں. ان کی قبر جو ہے اس وقت یہ ادھر قریب ہی واہ فیکٹری کے اندر، واہ کینٹ میں مسجد کے اندر ہی ہے. بہت بڑا نام ہے ان کا. علامہ حسین الدین شاہ صاحب کے بھی آمنا سامنا ہے ان کا، اور عبد القادر شاہ صاحب ٹینک باٹو والوں کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہے. بہت بڑے مناظر تھے. ان کا نام ہے سید لال شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ حدیثیں انہوں نے اکٹھی کی. ان کے اندر مولا علی کے ساتھ ظلم کیا گیا. شان علی کی حدیثوں کو جو چینج کیا گیا، جس صدی میں تبدیل کیا گیا، کیونکہ شروع سے مولا علی کے ساتھ لوگوں کو بغض تھا. مولا علی پہ سوال ہوا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک تھا تو ان کے ساتھ ان کی جنگ کافروں کے ساتھ ہوئی ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے بہت سارے علاقے فتح کیے، ان کی جنگ کافروں کے ساتھ ہوئی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کافروں کے ساتھ ہوئی. آپ جو ہی اقتدار آپ نے سنبھالا اور منصب نبوت کی خلافت کو سنبھالا، رسول اللہ کی جو نبوت تھی اس کے اندر جو خلیفے تھے وہ جو خلافت برحق ہے اس کو جب آپ نے سنبھالا تو آپ کے مقابلے میں مسلمان کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی. پہلی جنگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جسے جنگ جمل کہتے ہیں. پھر جنگ صفین ہوئی،
بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، یہ کیا ہوا ہے؟ مولا علی نے فرمایا ان تینوں کا مشیر میں تھا۔ آئے ان کا مشیر میں تھا، ان کو مشورے میں دیتا تھا، لیکن تم جو سوال کر رہے ہو میرے مشیر تم ہو۔ کچھ سمجھ آئے؟ تو دوستو، لال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ان حدیثوں کو الگ کیا۔ میری ملاقات 1-2 مہینے پہلے عبد القادر شاہ صاحب سے ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ لال شاہ بخاری کی جو کتابیں ہیں نا وہ ساری، کچھ تو ان کے پاس موجود ہے، کچھ اور اگر آپ ہمیں لا دیں، مجھے فرمایا، تو وہ کتابیں ہم اپنے نصاب کے اندر درس نظامی میں لڑکوں کو پڑھائیں گے۔ عبد القادر شاہ صاحب ویل چیئر پہ بیٹھ آئے، ڈاکٹر صاحب کو اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، میرے ساتھ عظمت شاہ صاحب بھی تھے، تو بڑے بڑے لوگ اس وقت 4-4 گھنٹے لائن میں لگ کے ان کی انتظار کرتے رہے کہ شاہ صاحب آئیں اور ہم انہیں ملے۔ ہم بھی جا کر بیٹھ گئے، 2 گھنٹے ہم نے بھی انتظار کی۔ بلا کر جب شاہ صاحب تشریف لائے، ویل چیئر پہ تھے، عظمت شاہ صاحب نے ان کے کان میں کہا میرے ساتھ وہ شاہ جی آئے ہیں جو لال شاہ بخاری کے رشتہ دار ہیں، بس کتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں جعفر صادق کو پڑھ رہا ہوں۔ عبد القادر شاہ صاحب نے اپنے خادموں سے کہا کہ مجھے سہارا دے کے کھڑے ہو، اس سید زادے کو میں کھڑے ہو کے ملوں گا۔ میں نے کہا حالانکہ علم کے معاملے میں عظمت شاہ صاحب محقق ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اور گیلانی سید ہیں، میرے لیے یہ کیوں کہا گیا ہے؟ جو ہی میں ملنے کے لیے آگے بڑھا تو مجھے کہتے ہیں شاہ جی میں اس لیے کھڑے ہو کے ملا ہوں، تم اس سید کے رشتہ دار ہو جنہوں نے یزید کو کافر لکھا ہے۔ ہم بھی یزید کو کافر کہتے ہیں، یزید لعنتی ہے، کافر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ تو دوستو، لال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی آج ہو گیا۔ دیوبندی تھے، ساری زندگی ہماری ٹکر رہی ان کے ساتھ ہمارے بزرگوں کی، لیکن شاہ صاحب نے مرنے سے پہلے اہل بیت پہ اتنا کام کیا نا، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے 10-12 کتابیں لکھی، ایک لکھی انہوں نے کتاب من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کتاب لکھی ہے، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کیونکہ ابن جوزی اور دوسرے تیسرے جو تھے انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، شاہ صاحب نے پوری کتاب لکھ دی ہے۔ ایک انہوں نے لکھی ہے سیدۃ النساء العالمین، ایک انہوں نے لکھی حسنین کریمین، اور یزید کے بارے میں 800 صفحے کی کتاب ہے، میری لائبریری میں موجود ہے، اس کا نام ہے استخلاف یزید، جس میں سارے ان کے کرتوت ہیں۔ شاہ صاحب کا بہت بڑا علمی قد کاٹ تھا، تو آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو بندی بریلوی، یہ اہل تشیع، یہ دعا اہل حدیث، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ کیونکہ علامہ اقبال کہتا ہے فیصلہ تو کربلا کی زمین پر ہو گیا تھا، یزیدی کون ہے حسینی کون ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، ہم سارے آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوسرے فرقے کے بندے بھی نا، مولانا اسحاق صاحب اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث گزرے، فوت ہو گئے، ان کی زندگی کے آخری جو 10-12 سال ہیں وہ آپ کو نیٹ کے اوپر ملیں گے، ان کے وہ سال آج سے ان کا نام یاد کر لیں۔ مولانا اسحاق صاحب اہل حدیث، انہیں سنے آپ حیران ہو جائیں گے، اس جڑے نے اہل بیت کی غلامی کا حق ادا کر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کا طارق جمیل صاحب ہے، اس کو جماعت سے نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے علی علی شروع کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت علی نہ کہا کرو، جو حضرت علی کہا کہ وہ کہا کرو۔ بندے پریشان ہو گئے، اس نے کہا ساری زندگی حضرت علی علی کرنے رہے اور حضرت نہیں، حضرت ہوتے علی مقام ہے۔ فرمایا او کہنا، فرمایا حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ پتہ لگ گیا سانوں بھی کہ اے ضروری نہیں کوئی فرقہ شرکہ، گل صرف
بندہ بیٹھے کتنے ہے. اور میں تو ساتھ دیوبندی شاہ صاحب نے گلا میں سنانا کتابیں پڑھتے حیران ہو گئے. بڑے بڑے لوگ گزرے. ایک دیوبندیوں نے بہت بڑا عالم ہے, نام میرے ذہن اتنی کتاب میرے کو لائبریری چ آ گئی ہے, وہ بھی میں اس طرح فوٹو کاپی کروائی ہے. اپنی اولاد واسطے میں تحفہ تیار کیتا. بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی. وہ کہنے میں ایک بہت بڑے جلسے میں دیوبندیاں نا بہت بڑا ایک جلسہ ہے, اسے میں بھی چلا گیا. تو وہ بھی شیخ الحدیث ہوں. کہنے میں سارا دن بیٹھ رہا اتھے نہ جڑے انہاں بہت شان صحابہ بیان فرمائی, اللہ رسول یہ بڑیاں گلاں کیتیاں. تو میرا بڑا دل دکھا. میں کہا یار دارے اللہ نے ذکر کرنے پہ جڑے کار اندر جانے آنے سن انہوں نے ذکر کوئی نہیں ہوا ہے. انہوں پھر امام حسین نے اٹھ کے ذکر کیتا اور اس تے انہوں پوری کتاب لکھی. یہ نہیں مطلب کہ یار یہ کھانے والے سارا کچھ کام کیتا, ایک ہی گل میں کوئی نہیں. جڑے نہیں کھانے انہوں نے کیتا. کہ میں آنا نا 11ویں کھا کے تے پھر 11ویں والے نے پیو دادے کا ذکر بھی کیتا کرو. 11ویں والے نے نام عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہے. تے میں غوث پاک میں دربار تے پچھلے سال گیا تے آپ نے جڑا مین گیٹ ہے نا اندر روزے پاک نا اس نے اوتے لکھیا سنہری حروف نال وعبد القادر المشہور الاسمی. ماڑا نام عبد القادر ہے, وعبد القادر المشہور الاسمی وجدی صاحب عین الکمالی. تے میری جد بڑی صاحب عین کمال ہے تے او پنج باغ. کچھ سمجھ آئی نہ ہے؟ اسی واسطے تو ہم کہتے ہیں تیری نسل پاک میں اور لنگر کھانے والی قوم ذرا بآواز بلند تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل بڑھو بڑھو تیری نسل تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. واہ امام محمد رضا بریلوی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ کرے. آپ فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر پاک ہو رہا ہے بھائی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے قتل کا اہتمام کیا گیا. میں بڑا اختصار کے ساتھ پڑھوں گا, وقت بہت کم ہے. بادشاہ منصور نے 147 ہجری میں حج کیا تو وہ مدینہ منورہ آیا اور ربیع کو حکم دیا جعفر کو میرے پاس لے آؤ. قتلنی اللہ ان لم اقتلہ, اگر اسے قتل نہ کروں تو خدا تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے. منصور نے یہ اعلان کر دیا جو اس وقت بادشاہ تھا اور اپنے خاص خادم ربیع سے کہا کہ جعفر کو میرے پاس لے کے آؤ, جعفر صادق کو. میں اسے قتل کروں گا, اگر قتل نہ کیا تو اللہ مجھے ہلاک کر دے. قسم بھی اٹھا لی اس نے. ربیع نے غفلت سے کام لیا اور قصداً پیغام بھول گیا. دوسرے دن منصور نے ربیع سے انہی الفاظ کا اعادہ کیا اور ساتھ ہی ربیع کو سخت ترین الفاظ میں خطاب کیا. ربیع نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف پیغام بھیج دیا. جب آپ تشریف لائے تو ربیع نے کہا یا ابا عبداللہ اذکر اللہ تعالی فإنہ قد ارسل لکم من لا يدفع شرہ الا اللہ وانی اتخفف علیک. فقال جعفر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اے ابو عبداللہ امام جعفر صادق، آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں، کیونکہ منصور کی شرارت اور فساد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ پر خوف محسوس ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس نے آپ پر تکلیف مسلط کرنے کی قسم اٹھائی ہے اس کو سامنے رکھتی مجھے اس بات کا خوف ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور نے فرمایا یہ پڑھا کریں، ایک دفعہ پڑھنے سے 99 پریشانیاں اور خوف دور ہو جاتے ہیں۔ یہ میں پڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مانا کیا؟ اے اللہ، نہ میں نیکی کرنے کی میرے اندر کوئی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، طاقتیں تو تیرے پاس ہیں، قوت والا تو ہے، قادر مطلق تو ہے، سے ساری بزرگیاں تیرے لیے۔ پھر ربیع منصور کا وزیر آپ کو لے کر منصور کے پاس گیا، یہ ربیع اس کا وزیر ہے۔ جب منصور نے آپ کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو سخت الفاظ کہے، گستاخ خانہ انداز میں کہا اے اللہ کے دشمن۔ دیکھیں کیسی بدتمیزی تھی ان مسلمانوں کی، کلمہ پڑھتے تھے، بڑے دربار میں امام جعفر صادق کو کہتا ہے اے اللہ کے دشمن، اولاد رسول کو کہہ رہا ہے عراق والوں نے تجھے امام بنا رکھا ہے اور اپنے مالوں کی زکات تجھے دیتے ہیں، تم میری بادشاہی میں الحاق کرتے ہو اور میرے بعد فساد کرتے ہو، اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو اللہ مجھے ہلاک کرے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں کے بادشاہ، ان سلیمان اوتیا فشکر وان ایوب ابتلیا فصبر وان یوسف ظلم فغفر۔ اے بادشاہ، حضرت سلیمان کو ملک عطا ہوا، ان کو شرق و غرب شمال و جنوب کی ساری سلطنت عطا ہوئی، انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے شکر ادا کیا، انہوں نے شکر ادا کیا اور ایوب علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا تو انہوں نے صبر کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم ہوا تو انہوں نے معاف کر دیا۔ اور تو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ یہ کرسی آنے جانے کی چیز ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج کل کے کینڈیڈیٹ بھی سنیں، اتنے فرعون نہ بنے، تھوڑے سے نا حساب میں رہیں، ایک دن جان دینی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں تم مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبروں پہ جب یہ وقت آیا ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ ملی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تجھے اگر کوئی نعمت مل گئی ہے نا عزت کی تو شکر ادا کر۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سختی اور امتحان آپ نے سنا ہوا ہے، انہوں نے اس پر صبر کیا، اور حضرت یوسف پر جب ظلم ہوا تو جنہوں نے کھمے میں دھکے دیے تھے ان کو آپ نے معاف کیا۔ آپ نے یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تمہاری نسبت انہی کی طرف ہے، لہذا تمہیں ان کی اقتداء کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر منصور ٹھنڈا ہو گیا اور اپنے آپ کو اٹھا اور کھڑا ہوا، اپنی مسند پر آپ کو بٹھایا۔ جو کچھ میں نے کہا یہ سب کچھ مجھے فلاں شخص نے بتایا ہے۔ کہنے لگا اے آل رسول، یہ میں نے آپ کو نہیں کہا، مجھے آپ پر غصہ جو تھا، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، میرے دربار میں ایک درباری ہے، اس نے مجھے آپ کے بارے میں یہ ورگلایا۔ کہتے ہیں یہ چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی گندی چیز ہے، ٹھیک ہے؟
طرح کے بہت سارے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں. کال کسی اور کی اور کسی اور کا گھر تباہ و برباد کر دیے. میں آپ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لڑکی اپنے گھر سے کوئی چیز لے کر کھانے پینے کے دوسرے گھر میں دینے گئی محلے میں, اور وہاں کے شرارتیوں نے دیکھا کہ ان کا لڑکا گھر میں اکیلا ہے. یہ جوان بچی جب وہاں گئی تو پیچھے سے ان شرارتیوں نے کنڈی لگا دی, باہر سے دروازے کو بند کر دیا. پھر اطلاع دے دی تمہاری لڑکی اس کے ساتھ ملی, لڑکی بھی قتل ہوگی, لڑکا بھی قتل ہوگی. بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو جھوٹ تھا. اس لیے خدا بہت تحقیق کر لیا کرے ہر بات میں. مت آپ یہ سمجھے کہ یہ جو موبائل ہے یہ بہت ہی کچھ سچ بتا رہا ہے, کبھی سچ نہیں بھی ہوتا, یہ بھی بتا دو چال ہوتی. امام جعفر صادق علیہ السلام اگر یہ باتیں نہ کرتے وہ تو قتل کر دیتا. تو جب آپ نے اس طرح کی گفتگو فرمائی تو وہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے کہا مجھے فلاں بندے نے کہا. آپ نے کہا اسے بلاؤ, آپ اسے بلاؤ. اور جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے کہا جو کچھ تم نے میرے بارے میں منصور کو کہا یہ سچ ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا واللہ العظیم الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الواحد الاحد, بالکل عظمت والے خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا واحد اور واحد ہے. اس نے اللہ کی توحید کی قسم اٹھا کر کہا بالکل سچ ہے, میں ان کی قسم اٹھاتا ہوں. امام جعفر صادق جلال میں آ گئے. پتہ تو آپ کو تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے, قسم بھی اٹھا دی اس نے اللہ کی. آپ نے فرمایا امام جعفر صادق فرمایا بادشاہ یہ وہ قسم اٹھائے جو میں اس سے قسم لیتا ہوں. ہن پتہ لگ سی. فرمایا اس نے تو اپنی مرضی سے قسم اٹھا کے جان بچا لی ہے. نہیں, بڑے دربار میں آج فیصلہ ہوگا, آج پتہ چلے گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. میں جو قسم دوں گا اس نے وہ اٹھانی ہے, کیونکہ میری ذات کا مسئلہ چل رہا ہے نا. اس نے اللہ کی توحید کی قسم اٹھائی ہے. اسے کہو جو میں قسم دوں. منصور نے کہا آپ جو چاہیں اس سے قسم لیں, وہ آپ کی قسم اٹھائے گا. آپ نے فرمایا اٹھا قسم, کہو کل بریت من خول اللہ و قوتہ, کہو میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت سے بری ہوں. اب آیا نا, یہ کہو میں اللہ کی قدرت اور قوت سے بری ہوں اور اپنی طاقت و قوت پر اعتماد کرتا ہوں. جعفر نے ایسا کہا ہے. وہ شخص رکا اور ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھانے سے انکار کر دیا. منصور نے سخت نگاہوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو اس نے یہ قسم اٹھائی, اور اس کے قسم اٹھانے کو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا, اس کا پاؤں زمین پر پھسلا اور وہ اسی جگہ مر گیا. منصور نے کہا اسے پاؤں سے کسیٹ کر پیر لے جاؤ. منصور نے آپ کے لیے خوشبو منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے آپ کے ریش مبارک پر لگائی اور بہت اچھی پوشاک اور نذرانہ پیش کیا اور معذرت پیش کی. ربیع کہتے ہیں جب آپ منصور کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے, حضرت امام جعفر صادق, تو میں نے آپ کی بارگاہ میں کہا کہ آپ جب میں نے آپ کو بتایا تھا منصور آپ میں بہت زیادہ غصے ناک ہے, اور اس شخص نے آپ کے خلاف وہاں قسم بھی اٹھائی, پھر آپ نے اس کو اپنی قسم کا بتایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اس نے کہا جب آپ دربار میں پہنچے اس وقت وہ آپ کے قتل کا ارادہ اس کا پکا تھا منصور کا. آپ کچھ پڑھ رہے تھے, وہ کیا پڑھ رہے تھے؟
سادات کے پاس یہ چیزیں ہیں. جی پڑھنے پہ آ جائے نا, پڑھا نہیں ابھی تک. ریاض شاہ جی نے کہا تھا نا بچے رہو تو ٹھیک ہے, جب پڑھنے پہ آ گئے تو پھر تمہارے بڑوں کا بھی ہم نے علاج کیا, تمہارا بھی کر لیں گے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ پیر مہدی شاہ نے فرمایا تھا نا, وہ تو آپاش کی بات کرتا ہے, ہم کہتے ہیں مردے زندہ کرنے کی بات کریں. اس نے کہا جناب آپ نے منصور کے دربار میں پڑھا کیا تھا جس سے آپ کی جان بچ گئی, اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو گیا. وہ بہت لمبی دعا ہے, میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اے اللہ میری مشکل کے وقت آسانی پیدا کر, اے میری مصیبت کے وقت میرے فریاد رس, اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری حفاظت فرما. لا تأخذ سنۃ ولا نوم, اپنی طاقت سے مجھے گھیر لے جو غم و گمان سے بھرے, اپنی قدرت سے مجھ پر رحم فرما. میں اس طرح ہلاک نہ کیا جاؤں جبکہ تو میری امید گاہ ہے. اے اللہ تو بہت بڑا ہے جس سے میں ڈرتا ہوں, تو اس پر قادر ہے. اے اللہ میں تیرے لیے تیری بارگاہ میں تیرا ہی وسیلہ پیش کرتا ہوں, اور اس ظالم کے شر سے مجھے بچا. ربی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی جو امام نے پڑھی, اور جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو یہ دعا جب بھی میں پڑھتا تھا میری مشکلیں حل ہو جاتی تھی. اس کے بعد اس نے کہا حضور, اس نے پہلے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی تو عید کی, اور آپ نے اسے کہا نہیں یہ قسم نہیں, تو میری قسم اٹھا. آپ نے کہا اللہ کی تو عید کی قسم اٹھائی, مجھے پتا تھا اللہ اس میں نرمی کرے گا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آج نرمی ہو, کیونکہ آج بات کچھ اور تھی. میں چاہتا تھا سچ سامنے آ جائے, اس لیے میں نے کہا تو یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت سے مبرہ ہوں, تو یہ تو اللہ کی گستاخی ہے نا, اللہ کی بارگاہ. جو ہی اس نے کہا تو وہ پکڑا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے یہ ایام چل رہے ہیں, یہ ان کی عظمت بڑی جا رہی بھائی. آپ کا دربار لگا ہوا, آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. بہت کچھ لکھا ہوا ہے. آپ نے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا مریدین چاہنے والے عقیدت مند, بڑے بڑے امام, میں نے پہلے بتایا انہوں نے آپ کے پاس پڑھا ہے. آپ نے کہا آج میں اپنے پردادا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ معجزہ جو انہوں نے 4 پرندوں کو زندہ کیا تھا وہ نہ کر کے دکھاؤں. جو زبان ہے منہ پہ آپ چھوڑو سبحان اللہ ہے جی, سننا چاہ رہے ہو. آپ نے فرمایا آج نہ دکھاؤں. وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے, اور انہوں نے وہ جو اس وقت اپنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا تھا, مولا تو بندے کو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ جب اس کی ہڈیاں ہو جائیں گی, مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا, اور کچھ ایسے جو جل کر راکھ ہو جائیں گے, کسی کے کیما کر لیا جائے گا, تو ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تو اس بات کو مانتا نہیں. فرمایا مانتا ضرور ہوں, میں عین الیقین ہونا چاہتا ہوں, میں صادق الیقین ہونا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے آپ جو ہے نا وہ 4 پرندے لے لیں, ان میں ایک مور ہے اور ایک کوا ہے اور ایک باز ہے اور ایک کبوتر ہے, ان کو ذبح کریں, ان کا قیمہ کریں, ان کو مکس کریں, اس قیمے کو مختلف پہاڑیوں پر رکھیں, پھر میرے حکم سے آواز دیں. ہر پرندے کا جو گوشت پوش ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ ہوگا, ان کی سریاں آپ اپنے پاس رکھ لیں. پیغمبر نے ایسے کیا کما صلیت علی ابراہیم وعلی, پیغمبر نے اسی طرح کیا, قیمہ بنا دیا, مختلف پہاڑیوں پہ رکھ لیا, سر اپنے پاس رکھ لیے. اب کہا اللہ کے حکم سے اپنے اپنے جسم کے ساتھ جڑ جاؤ, یہ قرآن کے اندر ہے. وہ قیمہ اٹھا, جس وجود کا تھا ادھر ادھر آ کے جڑنے لگا, اور اسی طرح جانور پھر وہ پرندے زندہ ہو گئے. یہ پرندے پہلے آپ نے پالے, ان کو مانوس کیا,
اب یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی بڑے دربار میں، کہا دل کرتا ہے کہ اجداد کی سنت کو زندہ کروں ذرا۔ انہوں نے کہا یہ کما سن لیتا کہ جو مصداق ہے وہ حامی تو ہیں، تو چلو آج ہم کرتے ہیں۔ کہا جی کرے۔ آپ نے وہی پرندے منگوائے، ان کو ذبح کیا گیا، ان کا قیمہ بنایا گیا اور ان کے سر آپ نے پاس رکھے۔ فرمایا میرے دادا کی بہت پرانی سنت، میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ سے 4000 سال پہلے کی سنت، وہ جعفر صادق آپ نے آواز دی اللہ کے حکم سے آ جاؤ اپنے اپنے جسم کے پاس، قم باذن اللہ۔ تو وہ آ گئے، یہ آپ کی کرامت تھی حضرت سیدنا، کیونکہ ولی سے جو چیز ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، نبی سے ہو تو معجزہ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو دعا کریں اللہ اس دنیا میں، قبر میں، آخرت میں آل بیت رسول کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے اور ان پر درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صف درست فرمائے۔